سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے. کامنٹس میں ایک سوال کل آیا تھا کہ خان صاحب کا تھوڑا بہت تعارف کروا دے. ویسے تو خان صاحب میرا خیال ہے کافی مشہور شخصیت ہیں، جو لوگ بھی ان کے پروگرام دیکھتے ہیں اکثر ان کو جانتے ہیں. اور آج کے پروگرام میں پاکستان میں جو حالات ہیں اس پر بھی بات چیت کریں گے. پہلے خان صاحب سے تھوڑا سا تعارف لے لیتے ہیں. خان صاحب تھوڑا سا تعارف کروا دے، کامنٹس میں کل کسی نے پوچھا تھا. فارغ صاحب یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے کیا. اپنا تعارف خود کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نام تو سب کو پتہ ہی ہے، جو لوگ ناظرین دیکھتے ہیں آپ روز شروع میں نام بولتے ہیں. تو باقی یہ کہ میں جرمنی میں 1972 سے ہوں اور 52 سال جو ہے وہ 7 سال اسی ملک میں گزر گئے ہیں. اور شعبہ صحافت اسٹوڈنٹس لائف سے تعلق رہا ہے تھوڑا بہت. اور یہاں آ کے جو ہے اب اخبارات میں خبریں بھیجتے تھے شروع میں، بعد میں کالم وغیرہ لکھنا شروع کر دیا. تو ریگولرلی میں نے نیشن میں بھی لکھا ہے، آزاد اخبار نکلتا تھا لندن سے، اس میں بھی لکھا ہے. اور پاکستان میں بھی جنگ میں بھی میرے کالم چھپے ہیں. ریگولر نہیں چھپے لیکن کبھی کبھار ٹائم نہیں ہوتا اتنا لکھنے کھانے کا اس کے لیے. اور ہم ساتھ میں بھی کالم بھی چھپتا ہے میرا. تو اس طرح بس. اور یہ ہے کہ بس ایک شوق کے طور پر صحافت کرتا ہوں، صحافی نہیں ہوں. پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا تو ہم نے بھی وائس آف جرمنی کے نام سے چینل یہاں شروع کر دیا تھا. وہ اس کے اوپر ریگولرلی تبصرے وغیرہ کرتے ہیں اور خبریں وغیرہ بتاتے ہیں لوگوں کو. اور اس میں زیادہ تر ہم پاکستان سے سیاستدانوں سے، دانشوروں سے، صحافیوں سے انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں. ان کا بھی چینل سبسکرائب کر لے. خان صاحب ایک سوال ہے، شوق کیسے پیدا ہوا صحافت کا؟ شوق صحافت کا گھر سے پیدا ہوا، اس لیے کہ والد صاحب صحافی تھے. گھر میں سارے پاکستان میں اس زمانے میں جتنے بھی اخبارات چھپتے تھے وہ آتے تھے، تو اس لیے وہاں سے اخبار پڑھنے کا شوق شروع ہوا. گھر کے ماحول کا زیادہ اثر ہے تو وہیں سے شوق سے. تو اسی زمانے میں ہی اپنے ابھی کالج مطلب اسکول لائف میں تھے، میٹرک میں، تو پاکستان کے اپنے شہر کے نمائندہ بن گئے تھے اخباروں کے. نمایاں وقت کا مساوات کا ہی رہا، نمایاں وقت کا بھی رہا. تو وہاں سے یہ شوق چلا تھا. اچھا وہ آہستہ آہستہ چلتا. یہ بتائیے جو آج کل ہمارا صحافت کا سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ جو اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں ایک وقت تک تو جب صحافت کو بطور صحافت کے لیا جا رہا تھا اس وقت تک تو صحافت پاکستان کی اردو اور انگلش اخبارات دونوں کی بہت معیار کی تھی. لیکن جب سے یہ ایک بزنس بن گیا ہے جو زیادہ تر مالکان اور ہیں اور اس کام کرنے والے اور ہیں. شروع کے جب ہم اپنا بچپن کا زمانہ دیکھتے ہیں اس میں صحافی برادری سے ہی لوگ اکٹھے ہو کے تو اخبار نکالا کرتے تھے، شیئر بیچ کے پیسے اکٹھے کر کے. آپ کو پتہ نہیں یاد ہو جب آزاد اخبار نکلا ہے اس وقت پبلک سے شیئر دیے گئے تھے 10-10 روپے کے. 10-10 روپے دے کے اپنا شیئر خریدنے آزاد اخبار نکالا گیا تھا. لیکن اب یہ تمام جو بڑے سرمایہ کار ہیں یہ لوگ اس میں صحافت میں آگے وہ انویسٹ کر دیتے ہیں اپنے تعلقات کی بنیاد کے اوپر. سرکار سے اشتہار لیتے ہیں کہ وہ بہت بڑا جو ذریعہ ہے آمدنی کا وہ سرکاری اشتہارات ہوتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کو گئے، تمام صوبائی گورنمنٹ اشتہار دیتی ہیں، مرکز اشتہار دیتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جنگ وغیرہ کے اندر جو اخبار نکلتے ہیں ڈیلی پنجاب حکومت کا کوئی نہ کوئی یہ سینٹرل حکومت کا اشتہار جو ہوتا ہے پورے پیج کا دیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایک ذریعہ آمدنی بن گیا ہوا ہے لوگوں کا. اس کے بعد سے معیار گر گیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جو خبر شائع ہو رہی ہے وہ واقعی صحیح خبر ہو. پھر دوسرا یہ ہے کہ پہلے ایم اے جرنلزم کرنے کے بعد لوگ صحافت میں آتے تھے. اب ٹرینڈ یہ بن گیا کہ آپ کو وہ کارڈ دے دیتے ہیں اخبارات والے، ٹی وی والے کہ جی آپ کو تنخواہ کوئی نہیں ملے گی، آپ اپنا ذریعہ آمدنی خود پیدا کریں، آپ یہ کارڈ ہمارا لے لیں. اس کارڈ کا جو غلط استعمال ہے وہ بڑا عام ہو گیا ہے پاکستان میں.
آپ پیسے دیں اور کوئی خبر جو ہے شائع کروا لیں. تو اس لیے صحافت کا معیار بہت زیادہ گر چکا ہے، خصوصاً اردو صحافت کا. جو انگلش اخبارات ہیں انہوں نے اپنا معیار جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو پڑھنے والے جو ہیں وہ 5 سے 7% ہی ہیں جو کہا جاتا ہے. ہاں صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے دور میں بھی اس طرح، جس طرح گورنمنٹ پنجاب کی گورنمنٹ پچھلے دنوں انہوں نے اعلان کیا کہ صحافیوں کو 32 پلاٹ دیے جائیں گے، اس دور میں بھی کچھ چیز ملتی تھی؟ دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے نا یہ پہلے اتنا وسیع نہیں تھا، لیکن یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ لوگوں کو پلاٹ وغیرہ دینے، اور پھر یہ بڑھتی چلی گئی ہے. اب مطلب اس میں اب کوئی وہ اسی سے کہنا چاہیے کہ کچھ صحافی جو ہے وہ اس کے لیے توجہ کرتے ہیں، اور پھر ظاہر حکومت جو ہے اس نے ان کو اپنے حق میں لکھنے والے چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس قسم کی صحافی کالونیاں بنا دیتے ہیں یا لوگوں کو پلاٹ دے دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو پریس کلب بن گئے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی امداد سے ہی چلتے ہیں، وہاں بھی جو ہے کرپشن جو ہے زوروں پر ہے. جو ان کے عہدیدار بن جاتے ہیں ان کو خرید کے حکومت جو ہے پھر اپنے مطلب کے کام لکھواتی ہے، اپنے مطلب کے کالم لکھواتی ہے. اس معاملے میں نواز شریف صاحب کا بھی ریکارڈ اچھا نہیں کہ انہوں نے بہت سارے کالم نویس جو ہیں وہ خرید لیے تھے اور ان کو ماہانہ رقم دے دی جاتی تھی. وہ بیچارہ فوت ہو گیا خوشاب کا عبد القادر حسن، اس نے یہ ساری کہانی لکھی تھی کہ میں نواز شریف کا کیسا کالم نویس بنا، اور وہ 10,000 روپے میں شروع سٹارٹ ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا کام یہ تھا کہ میں نواز شریف کے فیور میں کالم لکھوں ڈیلی حساب سے. تو یہ کام بڑھتا چلا گیا. یہ سیاستدانوں نے کرپشن کا یہ بھی ایک راستہ جو ہے وہ اختیار کیا، صحافیوں کو کرپ کر دیا. بیسیکلی صحافی ہوتا تو غریب ہے، تو ظاہر ہے جہاں پیسے کی انٹریکشن تو اس طرف رخ کر لیتا آدمی، ان کے فیور میں لکھنا شروع کر دیتا. مگر بھی دنیا جو ہے، یہاں جو صحافی ہیں اور پاکستانی جو ہے، ان میں مختصر سا بتا دیں کیا فرق ہے؟ وہاں صاحب بہت بڑا فرق ہے. دیکھیں یہاں باقاعدہ بروف پڑھنا پڑتا ہے آپ کو، اور اس کے بعد آپ کو بہت ایک لمبا عرصہ تک چھوٹے پیمانے پر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ڈیسک کے اوپر. پھر آپ کو وہ فیلڈ میں بھیجتے ہیں کام کرنے کے لیے. جتنے بھی انٹرنیشنل کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہے، یا یہ سیکورٹی کانفرنس ہوتی ہے، یا ڈاوس کے اندر جو مالیاتی اداروں کی کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اوپر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پوری دنیا کے صحافی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ ہاں لوگ ہماری صحافت میں اور ان صحافیوں میں کتنا فرق ہے. ان کی سوچ میں، ان کی گفتگو میں، ان کے تجزیے کے اندر بالکل زمین آسمان کا فرق جیسے کہنا چاہیے نا، وہ چیز نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی خبر جب پاکستان کے بارے میں یورپین اخبارات میں چھپتی ہے تو ہماری میڈیا بھی اسی پہ پھر بات چیت کرتی. خاصا جرمنی میں آپ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، تو اب تو آپ رینٹے پہ ہیں، پینشن پہ ہیں، تو یہاں پہ بھی آ کے کافی محنت کرنی پڑی. دیکھیں ہم نے شوقیہ صحافت کی، جیسے میں نے کہا ذریعہ آمدنی اور تھا، محنت مزدوری کر کے کماتے تھے، اپنا یہ شوق جو ہے پورا کرتے تھے اس طرح. لیکن یہ ہے کہ بھائی بعض ذمہ داریاں مجھے ایسی اپنی کمیونٹی کی طرف سے سپرد ہو گئی تھی کہ مجھے سیاستدانوں سے یا کہنا چاہیے کہ دفاتر میں رابطے بڑھانے پڑے تھے. اور اس کے لیے ایک غیر ملکی کے لیے اس زمانے میں 88 کی بات کر رہا ہوں میں، راستہ بڑا تنگ تھا. اس طرح آپ کو پتا ہے جرمن فاصلہ رکھتے ہیں. اس وقت مجھے جس نے ذمہ داری سپرد کی تھی اس نے مجھے یہ عقل دی تھی کہ آپ کیونکہ صحافی ہیں تو آپ صحافی کا کارڈ بنا کے اس ذریعے سے اس کام میں آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی رابطے وغیرہ بڑھانے کے اندر. تو اس پیریڈ میں پھر اس ذریعے سے صحافتی کارڈ بنانے کے بعد میں انٹر ہوا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ کام بڑھتا چلا گیا، لوگوں سے رابطے بڑھتے چلے گئے، تو ہم بھی ایک جیسے کہتے ہیں ایکٹیو صحافی بن گئے. آپ کو باقاعدہ طور پر خان صاحب کو دعوت دی جاتی ہے کوئی بھی پاکستان کے سفارت خانے میں، یا یہاں پہ جو فرینکفرٹ کا پاکستان کا کونسلیٹ ہے وہاں اکثر خان صاحب جاتے ہیں، خان صاحب وہاں سے دعوت نامہ
मिलता है? हाँ जी, आमतौर पर नहीं, वो देखिए वो सारे सहाफियों को बुलाते हैं। तो एक जमाने में तो हम दो ही थे, अच्छा। दो तो एक सोया शहाब थी और मैं था, दो ही बंदे हम यहाँ काम कर रहे थे। और बाद में जब सोया शहाब फौत हो गई तो शेख मुजफ्फर साहब हमारे साथ आ गए, तो हम दो बंदे इस तरह रहे। लेकिन यह कि अब तो सहाफियों की तादाद काफी है और लोग इस शोबे में आ गए हुए हैं, कुछ पढ़ के भी आए हैं, कुछ शौकिया मेरी तरह सहाफी बन गए हुए हैं। पर मुझे याद है जब हम बेनजीर भुट्टो आई है यहाँ पाकिस्तान दौरे के ऊपर, तो उस वक्त बदीन खुल गया था, अभी दारुल हुकूमत वहां नहीं गया था, तो बेनजीर भुट्टो ने ख्वाहिश जाहिर की थी बर्लिन जाने की। उस वक्त उन्होंने, और उसी दिन उन्होंने पाकिस्तान वापस जाना था, तो बहुत सुबह सुबह बोन से गवर्नमेंट ने तैयारा दिया था बेनजीर साहब को कि भाई आप इसके ऊपर बदन चले जाएं, और बाद में आपका जो रेगुलर तैयारा पाकिस्तान से आया हुआ है उसको लोड वगैरह होने में सामान वगैरह पूरा करके तो फिर आपको लेके जो है बाद में ज्वाइन कर लेगा वहां पे। 1-1:30 बजे वो तैयारा यहाँ से गया था, तो वहां पे उसमें फंक्शन हुआ राहत हाउस वगैरह के अंदर बेनजीर के साथ। उनको बर्लिन दिखाया गया बेनजीर को वहां, और कोई सरकारी मसरूफियत नहीं थी, और शाम को 4 बजे वापस चले गई। तो वो जो तैयारा वापस आया था बर्लिन से वापस बोन, तो उसमें हम टोटल 6 आदमी थे। 3 फ्रंट पे बैठे हुए थे, वो वजारत खारजा का अफसर था, प्रोटोकॉल अफसर, उसके साथ 2 उसके कारकुन थे, और पीछे हम 3 बंदे बैठे हुए थे। एक सैयद साहब थी, एक मैं था, और एक सेक्रेटरी खारजा थे जिन्होंने नजमुद्दीन शेख, जिन्होंने यहाँ फ्रैंकफर्ट आके तो यहाँ से आके अमेरिका जाना था, इसलिए वो वापस आ गए। तो इसलिए उस जमाने में तो हम 2 ही बंदे थे जिन्होंने एक लंबा अर्सा तक हम दोनों ने कवरेज की यहाँ पाकिस्तानी इसकी सहाफत की। चले जी, काफ़ी तारफ हो गया माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सरैया शहाब के बारे में लोग जानते हैं, वो ज़्यादा तौर पर न्यूज़ पाकिस्तान में चलती थी, तो सबको याद आ गया होगा जो पुराने लोग हैं। खासा थोड़ी सी पाकिस्तान की सूरत हाल पे बातचीत कर लें। जिस तरह वहाँ करम एजेंसी में कहा जा रहा है कि मुआहदा भी हो गया, लेकिन अभी तक ना तो कोई आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया क्या बता रही, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया तो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही कोई खास। देखें, ये मसले को अब 74-75 दिन हो गए हैं, ये मामला हल नहीं हो रहा, और इसके मामले में अब इंटरनेशनल मीडिया भी एंटर हुआ है। अब तक हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस खबर को छुपा रही है कि इसकी बैकग्राउंड में क्या वाकयात है। वो यही कह देते हैं कि जमीन का तनाजा हो जाते हैं वहां पे, इसकी वजह से टेंशन बढ़ जाती है। वो तनाजा भी मौजूद है, लेकिन एक लंबे अरसे से है, पाकिस्तान बनने से पहले से है वहां पर, लेकिन उसका वहां जिरगा सिस्टम जो है उसका हल निकाल लेता है। हमेशा जब भी ये मौका ऐसा गड़बड़ पैदा हुई है, जिरगा बैठा और उससे उसका हल निकाले, जिससे दोनों को कबूल कर लेते हैं। अब वो ये कहते हैं कि जो अब जो मसला बड़ा हुआ है वो ये है कि भाई जो अपर है करम एजेंसी जो है उसका जो अपर हिस्सा है उसको 3 तरफ से अफगानिस्तान लगता है, और वह उस रास्ते को अब इस्तेमाल कर रहे हैं तालिबान भी, और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो तालिबान है अफगानिस्तान के वो भी वहां से एंटर हो रहे हैं। जो पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो रहा, जो बार बार हमले हो रहे हैं, उधर से एंट्री बढ़ी हुई है, और उसके शिया कम्युनिटी खिलाफ है। वो कहते हैं कि इनकी एंट्री बंद होनी चाहिए, इनको इधर से हमने नहीं आने देना, इसलिए उन्होंने शाहराह बंद की हुई है वो शाह। और हुकूमत के साथ वो ये मुआहदा करना चाहते हैं कि ये आप जो सुन्नी वहां के लोग हैं, जो सुन्नी कलज़म तंजीमें वहां काम कर रही हैं, वो उनको वो रास्ता मुहैया करती हैं आने के लिए तालिबान को, और जिससे वो उनकी मदद से वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रहे हैं, जिसकी मुखालफत कर रही है वहां की शिया कम्युनिटी, और वो इसलिए अड़े हुए हैं कि हमने इस रास्ते को नहीं खोलना। तो आप वक्त है कि ये यहाँ से कलज़म तंजीमें जो है इनको यहाँ से निकाला जाए, जो पंजाब से या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से आकर वहां काम कर रही हैं। और इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि इन प्रेशर ग्रुप को इनको
سنیوں نے اپنا پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے کراچی کے اندر 80 جگہ کو دھرنے دیے ہیں. دیکھیں کراچی کہاں ہے اور ایمرجنسی کہاں ہے, لیکن انہوں نے اس لیے کہ بھئی یہ شاہراہ کھل جائے, اس کو وہاں پر 80 لوگوں نے مطلب 80 جگہ پہ کراچی میں دھرنے دیے گئے ہیں, اور کلدن تنظیمیں جو ہیں ان کو حکومت روکنے میں ناکام ہو رہی ہے. اور اب انہوں نے کہا ہے جو وہاں کی شیعہ کمیونٹی ہے کہ ان کلدن تنظیموں کو ہم خود روکیں گے اگر حکومت نہیں روک سکتی تو. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اب تک امن قائم نہیں ہو رہا, اور حکومت نہ جانے کیوں ڈری ہوئی ہے. صوبائی حکومت بھی اور وہ اپنی مرکزی حکومت بھی جو کلدن تنظیموں کو پر ہاتھ نہیں ڈال رہی, اور جو شیعہ کمیونٹی مطلب جو سنیوں کی جو تحریکیں ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہی ہیں, اور حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, لیکن اس کا کوئی رزلٹ باہر نہیں آ رہا. اور شیعہ اس وقت اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے بدامنی کا راستہ جو ایک مستقل راستہ کھول رہا ہے جہاں سے طالبان کے آنے کا وہ ہم نے بند کر رہے ہیں. تو یہ مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک وہاں پر جو ہے معاہدے ہونے کے باوجود امن قائم نہیں ہو سکا. کل رات بھی وہاں پہ پھر فائرنگ ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے. بالکل. اچھا خان صاحب کافی وقت ہو گیا, یہ بتائیے عمران خان کو آج سزا سنانی تھی, پہلے ایک ڈیٹ دی گئی یا دوسری دی گئی, کیا کیوں لیٹ ہو رہی سزا, کیوں نہیں سنائی؟ آج پھر وہ نئی ڈیٹ دے دی, ان کا سزا نہیں سنائی دے گی, ابھی کچھ دن لگیں گے. یہ ظاہر ہے کہ جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں جن کو کہہ لیں, جو لوگ نہیں چاہتے عمران خان کو چھوڑنا ان کی طرف سے یہ کہا یہی جاتا ہے کہ وہ لوگ ابھی تک اس معاملے میں کلیئر نہیں ہے. جب تک وہاں سے کلیئرنس نہیں ملے گی اس وقت تک سزا اناؤنس نہیں ہوگی ان کی. خان صاحب یہ بھی افواہیں اس وقت ہے کہ سعودی عرب دخل اندازی کر رہا ہے, اور اس نے کہا امریکہ کو میں اس مسئلے کا حل دیکھتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ عمران کے معاملے میں سعودی عرب جو ہے وہ مداخلت کرے گا. عمران کے کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رہے سعودی عرب کے ساتھ, اور خاص طور پر محمد بن سلمان کے ساتھ اس کے تعلقات بالکل ہی نچلی سطح پہ ہیں. تو یہ بات میرے مطلب سمجھ میں نہیں آتی کہ سعودی عرب جو ہے وہ پریشر عمران خان کے خاطر پاکستان پر ڈالے گا. امریکہ میں 10 جنوری کو سزا سنائی جا رہی ہے ٹرمپ کو, اور اس پر کئی چیزیں سامنے آ رہی ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہاں کی وہ سزا جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی سزا نہیں ہوگی, یا جس سے اس کا اصل تو وہاں کی جمہوریت ہے, جب اس کو منتخب کر دیا ہوا ہے اس کے بعد 20 تاریخ کو حلف اٹھانا ہے, اور حلف اٹھانے کے بعد اس کے پاس خود اتنا بڑا اختیار ہے کہ وہ اپنی کیا دنیا کی سزائیں معاف کرتا ہے. تو اس لیے اس کا ایسا کوئی اثر پڑے گا نہیں اس کے انتخاب کے اوپر. صدارتی انتخاب جس طرح وہاں سزا جو جج سنا رہا ہے, ٹرمپ صاحب بڑے ناراض ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا اس کو بدل دینا چاہیے. پاکستان میں اگر ایسا ہو تو پھر توہین وہ لگ جاتی ہے جج. دیکھیں پاکستان کو آپ ہمارے ساتھ وہ نہ کریں, امریکہ بالکل اور وہاں کی سوسائٹی اور ہے. یہاں کا تو ہر ادارہ بکا ہوا ہے, یہاں کا ہر ادارہ جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتا ہے, ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے, ان کی مرضی کے تابع چلتا ہے, اور جہاں وہ چاہتے ہیں مداخلت کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس کو امریکہ اور پاکستان کی سوسائٹی کو ملانا جو ہے وہ وہاں کی سیاست اور ہے, ہماری سیاست بالکل اور ہے. بہت شکریہ خان صاحب. نہیں جناب, خان صاحب کے متعلق کئی چیزوں کا مجھے بھی آج ہی پتہ چلا, تو تعارف بھی ہو گیا. پاکستان میں جو حالات ہیں اس پر بھی مختصر ہم نے آپ کو تبصرہ دے دیا, اور چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.